کفار مکہ سے مسلمانوں کی اب تک 2 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں جن کو ہم ان ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام کی تیسری بڑی جنگ عظیم، غزوہ خندق۔ غزوہ بنی نذیر کے بعد کچھ یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ جو یہودی خیبر میں جا کر آباد ہوئے انہوں نے کفار مکہ سے جا کر ہاتھ ملا لیا اور مکہ والوں سے کہا، اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے۔ کفار مکہ تو آلریڈی یہی چاہتے تھے۔ اب کافروں نے عرب کے تمام بڑے قبائل کو جمع کیا اور مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے 10,000 کی فوج تیار کی، جو کہ عرب کی اس ٹائم کی سب سے بڑی فوج تھی، مطلب مدینہ کی آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ۔ کافروں کے اتنے بڑے لشکر کی خبر جب مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کی میٹنگ بلوائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس حملے کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس میٹنگ میں فارس سے آئے ایک نیو صحابی جن کا نام تھا حضرت سلیمان فارسی، انہوں نے مشورہ دیا، جنگ احد کی طرف مدینہ سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کا حملہ روکنا مناسب نہیں ہے، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر اس حملے کا ڈیفنس کرنا چاہیے، اور جس طرف سے کافروں کے اٹیک کا خطرہ ہے وہاں خندق کھودی جائے تاکہ کافر ایک دم سے حملہ نہ کر سکے۔ مدینہ کے تینوں سائیڈوں پہ گڑ تنگ گلیاں اور کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے، تو وہاں سے کافروں کے لیے حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ مدینہ کی صرف ایک سائیڈ اوپن تھی۔ فیصلہ ہوا اسی سائیڈ پہ خندق کھودی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور خندق کھودنے کے لیے 10 آدمیوں کی ٹیمز بنا دی اور ہر ٹیم کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دے دیا۔ صحابہ نے خندق کھودنا شروع کر دی۔ اب حساب لگائیں، اتنا بڑا ایریا کھودنا ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن صحابہ نے پھر بھی بہت کم ٹائم میں مدینہ کی نارتھ سائڈ پر خندق تیار کر دی۔ خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک پتھر آ گیا ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اس پتھر پہ زور سے ماری اور کہا، شام سیریا میرا ہے اور اس کے پیلیسز کو میں ابھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور پھر دوبارہ اس پتھر پہ مارا اور کہا، ایران بھی میرا ہے، اس وقت ایران کے پیلیسز کو بھی میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور پھر تیسری بار مارا اور پتھر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ گیا۔ وہاں کھڑے سارے صحابی حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے سیف قلعوں میں بھیج دیا اور خود 3,000 کی فوج لے کر مدینہ سے نکل گئے۔ کافر جب 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر ٹینشن میں پڑ گئے، یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب دونوں فوجیں سامنے آئیں اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ بیچ میں تو خندق ہے، اگر کافر خندق کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو خندق میں گر جائیں گے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ کافر فوج جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو مسلمان ان پر تیروں کی بارش کر دیتے، کافر واپس پیچھے چلے جاتے، اور اسی طرح کافی دن چلتا رہا۔ آخر کار کافروں کو غصہ آیا اور ان کے ایک گروپ نے کسی طرح خندق کو پار کر لیا۔ کافروں کے اس گروپ کا لیڈر، جس کی ایج تقریباً 90 ایئرز تھی، اس کو اتنا بہادر مانا جاتا تھا کہ یہ اکیلا 1000 سواروں کے برابر تھا۔ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار سے اس کو قتل کر دیا، جس سے باقی کافر واپس بھاگ کر اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ اب مکہ والوں کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، تو کافروں کے لیڈر ابو سفیان نے ایک چال چلی، مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، جس پر بنو نذیر کے یہودیوں نے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش شروع کر دی۔ مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کے بچوں اور عورتوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ بنو نذیر کے اصرار پر یہودیوں نے ہاں کر دی، سارے ایگریمنٹ جو مسلمانوں سے کیے تھے توڑ دیے۔ اب مسلمان احد کی طرح 2 فوجوں کے درمیان پھنس گئے۔
اور یہودیوں نے مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ٹینس صورتحال پیدا ہوگی کہ اب ہم اپنے بیوی بچوں کو بچائیں یا ادھر کافروں سے لڑیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کافروں کے ایک گروپ قبیلہ غطفان سے ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ میں جو فصل ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ دیں گے۔ لیکن صحابہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بالکل ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، ہم کافروں سے آخری دم تک لڑیں گے۔ پھر نیکسٹ ڈے کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے جس کا نام تھا نعیم بن مسعود، اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا، بتائیں میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تم جو بھی کر سکتے ہو کرو، تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ وہ وہاں سے سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور انہیں کہا مکہ والے تمہارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا۔ مکہ والوں کو کبھی بھی لگا ہم ہار رہے ہیں وہ تمہیں ادھر ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہ کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان سے کہا یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے جو وہ تم سے کریں گے؟ یہودی اور مسلمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس پر یہودیوں اور کافروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت آ گئی اور ان کا الائنس ٹوٹ گیا۔ اب مسلمان دوبارہ طاقتور ہو گئے، مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے سامنے صرف کافروں کی فوج تھی اور وہ بھی خندق کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک مہینہ تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے کافروں کی ساری موٹیویشن ختم ہو گئی تھی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم، ایک مہینے کے محاصرے اور فوج کا راشن ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت ٹینشن میں تھا کہ پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا طوفان آیا جس سے مکہ والوں کے کیمپ اکھڑ گئے، سارا سامان ادھر ادھر بکھر گیا اور کافر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے یہ دیکھ کر کہا بس بہت ہو گیا، اب ہم مکہ واپس چلتے ہیں، اور کافر اپنا کوئی بھی آبجیکٹو پورا کیے بغیر مدینہ سے واپس چلے گئے، اور مسلمان بے خوف و خطر واپس مدینہ کی طرف آ گئے اور اپنی ساری اٹینشن یہودیوں کی طرف کر لی۔ سبسکرائب